دل و جان سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک اس نعرے کو ایک حربے کے طور پر اختیار کیا تھا، لیکن اب اس کو عقیدے کا درجہ دینے کے لیے بہت سے لوگ ہیں جو تیار نہیں ہیں، جبکہ جمعیت علماء پاکستان کا نعرہ یہ تھا کہ نفاذ نظام مصطفیٰ اور تحفظ مقام مصطفیٰ یہ ہمارا موٹو ہے، منشور ہے، اور یہ ہمارا ہدف ہے کہ پاکستان نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر قائم رہنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ پاکستان جب بنا تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ابتداً اسے چلایا گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ پھر 1954 میں دستور ساز اسمبلی کا انتخاب ہوا اور پھر 1956 کا دستور منظور کیا گیا جو مشرقی اور مغربی پاکستان میں مساوی نمائندگی کے اصول پر تھا، مگر اس دستور کے تحت انتخاب نہ ہو سکے اور 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت مسلح افواج کے سپریم کمانڈر جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا اور پھر وہ صدر پاکستان بھی بن گئے، اور پھر انہوں نے 1960 میں ریفرنڈم کرایا اور 5 سال کے لیے صدر بنے۔ 1962 میں پھر بنیادی جمہوریتوں کے اصول پر ایک دستور نافذ ہوا کہ جس میں پاکستان کے دونوں حصوں سے بنیادی جمہوریتوں کے ان کو پی ڈی ممبر کہتے تھے 40 ہزار ممبر منتخب ہوئے اور ان کے ووٹوں سے پھر صدارتی انتخاب ہوا، اور 1965 میں صدر ایوب خان مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دے کر پھر صدر بنے، مگر پھر 25 مارچ 1969 کو انہوں نے اپنے ہی دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وقت کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو اقتدار سپرد کر دیا، اور وہ پھر ایک بار پھر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر بن کر پاکستان پر قابض ہو گئے، مگر 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا، اور پھر جنرل یحییٰ خان نے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھٹو صاحب کو اقتدار منتقل کیا، اور پھر بھٹو صاحب نے 1972 میں ایک عبوری دستور نافذ کیا، تو پھر وہ صدر پاکستان بن گئے، مارشل لا ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد 1973 میں متفقہ دستور پاکستان کا منظور ہوا،
جو پارلیمانی بنیاد پر تھا، اس دستور کی تشکیل میں ہمارے علامہ شاہ منظورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی قائد اہل سنت اور قائد ملت اسلامیہ اس دستور صاحب کمیٹی کے ممبر تھے، اور اس میں قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت کی گئی تھی۔ اسی دستور کے تحت دوسری ترمیم ہوئی اور 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت کے عقیدے کو آئین میں تحفظ دیا گیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، مگر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے پھر دستور کو معطل کر کے اور ماشاء اللہ نافذ کر دیا اور چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بنی۔ 1985 میں غیر جماعتی بنیاد پر انتخاب کرائے تو دستور بحال ہوا، مگر پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے پھر دستور کو معطل کر کے اور اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ڈکلیئر کیا۔ پھر 2002 کے انتخابات ہوئے اور 2008 میں پرویز مشرف کا زوال ہوا اور پھر دستور کے بحال ہوا۔ امریکہ کے دستور میں 250 سال میں 27 ترمیمات ہوئی ہیں، اور ہمارے دستور میں 1973 کے بعد 53 سال میں 27 ترمیمات ہو چکی ہیں اور 28ویں کی تیاری جاری ہے۔ بہرحال یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ایک آزاد وطن میسر ہے۔ اس کی قدر جاننی ہو تو مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھئے، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے، اور دنیا میں جہاں اور حالات ہیں۔ لہذا اس پاکستان کو بنانے میں اہل سنت کے عوام اور علماء اور مشائخ کا بڑا کردار تھا۔ تو اس شاعر نے کہا ہے کہ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا۔ چنانچہ آج نظام میں اہل سنت کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ بے رنگی سیاست دوران کو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھا۔ لہذا اہل سنت کو اللہ تعالیٰ صحیح توفیقات اور صحیح قیادت نصیب فرمائے کہ سماجت کی حفاظت۔ اللہم صلی علی سیدنا